کبھی کبھی محبت اندھی نہیں ہوتی بلکہ انسان کی آنکھوں سے عقل، غیرت اور انسانیت یہ تمام تر چیزیں چھین لیتی۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملا گجرانوالا اردو بازار، بہت مشہور و معروف بازار ہے، وہاں پر ایک واقعہ، ایک لرزہ خیز واقعہ ہمارے سامنے سے گزرا، جہاں پر صرف بہن کا رشتہ نہ دینے پر اس بہن کے بھائی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ یہ معاملہ آج سے 2 روز پہلے پیش آیا، تھانہ کوتوالی کی حدود ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اردو بازار کے اندر۔ ڈپو ہے، ڈیسنٹ بک ڈپو نام سے، حافظ عرفان لڑکے کا نام ہے، غیر شادی شدہ لڑکا تھا اور اپ کمنگ ڈیز میں اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی۔ اب معاملہ کے پیش آتا ہے، یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا، اس پر ڈسکشن کی گئی، پتہ چلا جی خالہ زاد کزن ہیں دونوں آپس میں۔ جو لڑکے نے قتل کیا ہے اس نے پہلے رشتہ بھیجا، جو حافظ عرفان ہے، حافظ عرفان نامی لڑکا ہے، وہاں پر رشتہ بھیجا، ان کی بہن سے شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ جب اس نے رشتہ بھیجا، ریجیکشن کی صورت میں اس قدر وہ عقل اپنی کھو بیٹھا اور انسانیت بھی کھو بیٹھا کہ اس نے جا کر اس کا بدلہ اس لڑکی کے بھائی سے لیا، کہ اس کو فائر کیے، اور فائر کرنے کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا کہ جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق کی حقیقت جا ملے، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا ہے کہ وجوہات کیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں، ایک تو افسوسناک واقعہ ہے، اس کو جتنا ہو سکے ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور جو قاتل ہے وہ اس وقت گرفتار ہو چکا ہے، اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو قاتل ہے اس کا کزن، اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جس کا نام جی حسنین بتایا جا رہا ہے اور گرفتار ہے۔ اب تھوڑی سی ڈسکشن میں کرنا چاہوں گا جو اس معاملے کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری آج کل ینگ جنریشن اس قدر انسانیت سوز معاملات پہ اتر آتی ہے، اس قدر غیرت ختم ہو چکی ہے ہم میں وہ انسانیت باقی نہیں رہی، ہمیں عقل ہماری جو ہے وہ اس طریقے سے کام ہی نہیں کرتی جیسا کہ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، بلکہ ہم صرف اور صرف تمام تر اپنے فیصلے ایز اے ینگسٹر ہم میں شدت آ چکی ہے، ہم ہر چیز کو اپنے زور بازو پر منوانا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن ہے جی، کچھ تو ہمارے گھر کی تربیت ہوتی ہے، گھر میں تربیت اس طریقے سے کی جاتی ہے، والدین اس کے اندر مکمل طور پر قصوروار ہوتے ہیں۔ آپ تربیت، بچے کو اس قسم کی تربیت ملتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے وہ دنیا کے لوگوں کو سمجھتا نہیں، لوگ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کی بات مانی جائے۔ اس کے بعد جب نکلتا ہے تو دوست احباب کچھ ایسے ملتے ہیں جو اس کو غلط سوسائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ آپ والدین ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کہاں پر اٹھ بیٹھ رہا ہے، آپ اگر بھائی ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا دوسرا بھائی کس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، کس قسم کے لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ وہ اس کو ہر معاملے کے اندر ایک ہی حل بتاتے ہیں، گن پکڑو اور گولی چلاؤ، گن پکڑو اور گولی چلاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بتاتے۔ عقل یہاں پہ موف ہو جاتی ہے جب انسان کے پاس ایک تو جوانی خون مارتی ہے، اور دوسرا جب اس کی بات نہ مانی جائے تو اس قدر جو انسانیت سوز معاملات پہ اتر آتا ہے کہ کسی کی جان لینا اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو دوسری وجہ اس میں دوست احباب کا سرکل ہے۔ تیسری وجہ، بہت بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا۔ ہم استعمال کرتے ہیں، ڈرامہ جو آتا ہے، ڈرامے کے اندر کیا چلتا ہے، ڈرامے میں دیکھتے ہی ہیں ہم کہ ایک عاشق ہے، کوئی شخص کسی کی محبت کر بیٹھتا ہے، وہ ملتی نہیں ہے تو اسے گھر پہنچ جاتا ہے، ان کو زور بازو پر، بندوق کی نوک پر منوانا چاہتا ہے، جی میری شادی یہاں پر کرے۔ اس کا اثر کیا پڑتا ہے، ہم وہ فینٹیسیز میں جی رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جی جناب ایسے ہمیں کسی کو حاصل کر سکتا ہوں، جبکہ اسلام بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر آپ اس شخص کے پاس کیا جا نہیں سکتے، آپ تو اس کو پا بھی نہیں سکتے۔ اگر کسی نے روک دیا ہے کسی چیز سے، رک جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نہیں قبول کرنا چاہ رہا تو آپ زور بازو پہ نہیں کروا سکتے، اسلام بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ کس طریقے سے اپنی فرسٹریشن اس کے بھائی پہ نکالتے ہیں، اور ظلم در ظلم یہ ہے کہ اس جو شخص ہے، جو لڑکا جو مقتول ہے، اس کی شادی ہونے والی تھی، جو خاتون ہے اس پہ کیا بیتی ہے، جن والدین کا بیٹا ہے ان پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کے علاوہ جس بہن کا وہ بھائی ہے اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہمارے جو فیصلے ہیں جس کے پیچھے ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا کا بے جا غلط استعمال اور
یہ گانے، ایسے گانے جو کہ انسان کے خون کو بہت زیادہ بہت گردش میں لے آتے ہیں، نوجوانوں کے خون گردش کرنے لگتے ہیں، بہت فاسٹ گانے ہوتے ہیں، ان کو سن کے انسان کچھ اپنی دنیا میں چل جاتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ فینٹیسیز کی دنیا ہے اور ہم اسی میں ہی زندہ رہیں گے۔ یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ زمینی حقائق ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو شخص آپ کو اگر نہیں ملا تو اس کو نصیب کا کھیل سمجھ کر، نصیب کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ کی جانب سے حتمی فیصلہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ آپ اس قدر آپ سنگین جرم کر بیٹھے جس کے بعد آپ کی جان بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، آپ کے لیے بھی چانسز کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے بھی کوئی رحم کی جگہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو جیتے جی جہنم مت بنائے، یہ یاد رکھیے آپ، کیونکہ آپ کی زندگی بھی جس قدر قیمتی ہے اسی طرح دوسرے شخص کی زندگی بھی قیمتی ہے۔ اب تو وہ نہ جان آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی آپ تربیت اچھے طریقے سے کریں۔ والدین کو چاہیے چھوٹے سے ہوتے ہوئے بچے کو بتائیں کہ انسان کی کیا قدر و قیمت ہے، انسان کیا ہے، انسان کی ورث کیا ہے، ایک انسان کی کیا اہمیت ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ ایک انسان کا ناحق قتل ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو آپ کو اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے رحم دلی کا ایک جو سپاٹ ہے نا، ایک پوائنٹ ہے، وہ دل میں ضرور رکھنا ہے، ان کی رحم دلی ان کے اندر ضرور کوٹ کوٹ کر بھرنی ہے، تاکہ وہ بڑے ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، آپ کے لیے بھی بے عزتی کا باعث نہ بنے اور نقصان کا باعث نہ بنے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ایز اے میل، ایز اے ینگسٹر، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جو خون کھولتا ہے نا، جو آپ کی جوانی ٹھاٹے مارتی ہے، اس کو کنٹرول کریں، اس کو کنٹرول کر کے دین اسلام کی طرف لگا لیں، تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کو بہتری کچھ نظر آ جائے گی۔ نہیں تو آپ یوں ہی سوشل میڈیا کی دوڑ میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں، کسی کو پانے نہ پانے کی دوڑ میں آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جہاں پر کھڑے تھے اس سے بھی بیکورڈ جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے کسی بھی کام میں نہ پڑیں، اور اگر کوئی معاملہ آپ کو پسند ہے اور آپ کا رشتہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں، اس کو اچھے طریقے سے حل کریں، نہ کہ آپ عدم برداشت کا رویہ اختیار کریں۔ عدم برداشت بہت سے لوگوں کو موت کی نیند سلا چکی ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں دنیا کے اندر ہی جہنم بنا چکی ہے۔ دوسروں کو بھی اس کا سبق دیں اور یہ میسج جس قدر ہو سکے دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں۔ یوٹیوب اور فیس بک کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا